پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو اگر یجدونا وہ پائیں ملجأن کوئی جائے پناہ، ملجأن یعنی کوئی قلعہ جس میں وہ قلعہ بند ہو جائے یا چھپنے کی کوئی اور جگہ یہ تلاش کر لیں. تو ان کی بیچارگی اور ذلت کا کیا عالم ہے. اگر وہ پائیں کوئی جا پناہ، او یا مغاراتن کوہ گار، مغاراتن یعنی جو پہاڑوں میں غار وغیرہ ہوتے ہیں، کوہ وغیرہ ہوتی ہے، تو اگر پہاڑوں میں ان کو کوئی غار مل جائے، او یا مدخلن گھس بیٹھنے کی جگہ. مدخلن کا لفظ جو ہے وہ دال خو لام سے ہے، یعنی زمین کے اندر ان کو گھسنے کی کوئی جگہ مل جائے، جیسے زمین میں کوئی سرنگ وغیرہ ان کو مل جائے. لولو البتہ بھاگ جائیں گے، الیہ اس کی طرف، وہم حالانکہ وہ یجمحون وہ سرکشی کرتے ہیں. اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پالیں یا کوئی غاریں وغیرہ پالیں یا گھسنے کی کوئی جگہ پالیں تو اس کی طرف لوٹ جائیں گے اس حال میں کہ وہ رسیاں توڑا رہے ہوں. ایکچولی یجمحون کا جو لفظ ہے جیم میم ہا سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رسیاں توڑانا، عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر جانا، بہت تیزی سے بھاگنا اور منہ زور ہونا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی بھی جگہ اپنی جان بچانے کے لیے مل جائے تو یہ اس کی طرف رسیاں توڑا کر بھی بھاگ جائیں گے. ایکچولی یہاں مسلمانوں سے ان کے خوف اور نفرت کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر انہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے، کوئی قلعہ مل جائے یا کوئی غار مل جائے، یعنی پہاڑوں میں بھی ان کو جانا پڑے، وہاں جا کر کوئی ان کو غار مل جائے یا کوئی اور رہنے کی جگہ مل جائے، زمین میں کوئی سرنگ مل جائے، یہ وہاں چلے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں سے دور ہو جائیں اور اسلام اور مسلمانوں کی کامیابیاں اور ان کی فتح اور غلبے کی باتیں سن سن کر جو ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے وہ اس سے بچ جائیں. ایکچولی یہ منافقین ڈرپوک لوگ ہیں. اگر انہیں ایسی کوئی جگہ مل جائے کہ یہ چھپ جائیں تو یہ چھپ جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ سے نہیں ڈرتے. دیکھیں، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو دیگر جتنے بھی خوف ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو سارے خوف ہمارے اندر آ جاتے ہیں. جتنی بھی غلطیاں ہوں گی اتنا ہی ہم بزدل ہوں گے. اب آپ دیکھیں یہاں منافقین obviously غلطیاں کرتے تھے تو یہ بزدل ہو رہے تھے. تو یہاں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے فرمانبردار ہوں گے تو obviously ہمارے اندر جرأت آئے گی، ہمارے اندر مضبوطی آئے گی، لیکن جب ہم اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں تو obviously ہمارے اندر بزدلی آئے گی، جیسے کہ ان منافقین میں آ رہی تھی. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من جو یلمزک الزام لگاتے ہیں آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فی الصدقات صدقات کے بارے میں. یلمزک کا جو لفظ ہے لام میم زا سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آئیبروز سے یا آنکھوں سے اشارے کرنا. اب یہ آنکھوں میں اشارے کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ صدقات کی تقسیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف پر مبنی نہیں کرتے اور اپنے جو کلوز ون ہیں ان کو زیادہ دیتے ہیں اور ہم کو یعنی کم دیتے ہیں. یہ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا الزام لگانا obviously ان کا اس لیے غلط تھا کیونکہ ان کو کچھ کم مل جائے تو یہ اس طرح کی بات کرتے تھے. ایک بات ضروری ہے یہاں یاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں پر صدقہ حرام تھا. اس لیے obviously یہ گمان تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لیا ہو یا اپنے رشتہ داروں کو دے دیا ہو. یہ جو منافقین کرٹیسائز کرتے تھے، یہ جو اعتراض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے، وہ صرف اس لیے ہوتا تھا کہ فلاں کو کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، یا پھر فلاں کو زیادہ دے دیا اور مجھے کم دے دیا. تو ان کے اس اعتراض کے پیچھے obviously ان کی حرص تھی، ان کی لالچ تھی، اور ان کا یہ اعتراض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عدم اعتماد کی بنا پر ہوتا تھا. یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں ہوتا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ایک طرح سے ظلم کیا ہے اور انصاف پر مبنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کو نہیں بانٹتے، اسی وجہ سے وہ اپنے قریبی لوگوں کو زیادہ دیتے ہیں اور ہمیں کم دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ ایسا سوچنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا پرستی اور نفاق کا نتیجہ ہے.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی تقسیم ناانصافی پر مبنی کی ہے، تو ایسا شخص منافق ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن، پھر اگر اعطو وہ دیے جائیں منہا اس میں سے یعنی صدقات میں سے، رضو راضی ہو جائیں۔ ان منافقین کو اگر صدقات میں سے مل جائیں تو وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِلَّمْ، اور اگر نہیں یعطو وہ دیے جائیں منہا اس میں سے، اذا تب یعنی فوراً، ہم وہ یسخطون ناراض ہوتے ہیں۔ منافقین کے نزدیک انصاف کی صورت یہ ہوتی کہ ان کو کچھ ملنا چاہیے اور اچھا خاصا ملنا چاہیے۔ جب ان کو ملتا ہے تو وہ راضی ہوتے ہیں، اور اگر ان کو نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یس خاتون کا جو لفظ ہے سین خو تو سے ہے، یعنی بہت زیادہ غصہ آنا، بہت زیادہ ناراض ہونا۔ تو جنگ حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال قبیلہ حوازن سے آیا تھا اس کو تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور بعض عرب سرداروں کو زیادہ دیا۔ تو ان لوگوں نے یعنی ان منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرٹیسائز کیا، اعتراض کیا، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ کہا کہ آپ انصاف سے کام لیں، نعوذ باللہ۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا جس سے مٹی الگ نہیں کی گئی تھی، یعنی سونا اپنی اوریجنل فارم میں تھا، یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے یہ کہا کہ اس مال کے تو ہم ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو مجھ پر اطمینان نہیں، یعنی کانفیڈنس نہیں؟ حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں، میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئی، رخسار کی ہڈیاں ابھری ہوئی، پیشانی باہر نکلی ہوئی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا، اپنا تہبند پنڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ یعنی ایک عجیب شکل و صورت والا انسان، یعنی اس کے چہرے پر بھی obviously نور نہیں تھا، رونق نہیں تھی، یعنی اس کے باقاعدہ حلیے کو بھی اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ بہت ہی عجیب دکھنے والا انسان کھڑا ہوا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کہا کہ اللہ سے ڈریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ یعنی اتنا منافق شخص جو یوں سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بات کر گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں کے دلوں میں نقب لگانے اور ان کے پیٹوں کو چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی میں لوگوں کے باطن کو ٹٹولنے کے لیے نہیں آیا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے کر پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح سے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اور ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کروں گا، اور یہ بھی بات بخاری میں آتی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پھر ان لوگوں سے جہاد کریں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایسے بھی لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، کرٹیسائز کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کو منافق کہا ہے کہ obviously نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرٹیسائز کرنا منافقت کی علامت ہے اور دنیا پرستی کی علامت ہے۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے مال غنیمت کو تقسیم کیا تو مدینہ کے ایک شخص نے کہا کہ اس تقسیم سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت نہیں کی گئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی اور انہوں نے اس پر بھی صبر کیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. obviously یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہی تھی کہ جب ایک شخص نے کہا کہ جو بھی ڈویژن ہوئی ہے، جو بھی تقسیم ہوئی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے، یعنی اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے مطابق تقسیم کی گئی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تقسیم نہیں کی گئی. تو obviously نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات مناسب نہیں لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تکلیف ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، انہیں تو اس سے بھی زیادہ باتیں سننے کو ملی، یعنی ان کی قوم نے ان کو بہت زیادہ تکلیف دی. جب وہ صبر کر رہے تھے تو مجھے بھی صبر کرنا چاہیے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے تھے. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ذوالخویسرہ آیا. وہ بنو تمیم کا ایک آدمی تھا، یعنی اس کا نام ہرقوس بھی آتا ہے. اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو میرے لیے تباہی اور بربادی ہوگی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اتار دوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ کر اس طرح کی بات کر جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیتے تھے. اب آپ دیکھیے جب آپ بھی دین کا کام کرتے ہیں نا، لوگ آپ کو باتیں سنا جاتے ہیں اور obviously آپ حق بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ملتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کیجیے اور اپنے آپ کو صبر کی حالت میں رکھیے. کیونکہ بعض دفعہ ہم بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہم بالکل درست بات کر رہے ہیں، ہم نے تو بالکل ہی درست بات کی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اتنی باتیں سننے کو ملی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے صبر کی تلقین کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے الزامات لگ رہے تھے. اور آپ دیکھیے کہ جب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الزامات سے نہیں بخشا تو پھر میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہمارے اوپر بھی باتیں ہوں گی، ہمارے اوپر بھی ایسے الزامات لگائے جا سکتے ہیں، تو اس وقت بھی ہمیں صبر کرنا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ، اور اگر انہم، بے شک وہ رضوا، وہ راضی ہو جائیں، ما آتاہم اللہ، جو دیا ان کو اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقالوا، اور وہ کہیں حسبنا اللہ، کافی ہے ہم کو اللہ، سیؤتینا، ان قریب دے گا ہم کو اللہ، اللہ تعالی، من فضلہ، اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، انا، بے شک ہم، اللہ، اللہ کی طرف، راغبون، رغبت کرنے والے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کی اصلاح کے لیے بہت ہی خوبصورت انداز میں نصیحت فرما رہے ہیں اور ایک طرح سے اہل ایمان کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی دے رہا ہے اس پر ان کو صبر شکر کرنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ اس پر قناعت کا مظاہرہ کریں اور ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں اور کہیں حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. یہ مال کیا ہے ہمارے لیے، اس مال کی کیا حیثیت ہے، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اہل ایمان اسی طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس رہنمائی کو لینے والے تھے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. مال کا دینا یا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے. آپ دیکھیے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں اور تیری روکی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور کسی شان والے کو اس کی شان تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی. بخاری کی روایت میں آتا ہے. تو مال کا دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے. ہمیں کوئی چیز بھی اگر ملتی ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے ملتی ہے، اور اگر کوئی چیز ہمارے نصیب میں نہیں تو چاہے ہم اس کے لیے کتنا بھی زور لگا لیں ہم نہیں دے سکتے. ایک بہت خوبصورت روایت آتی ہے اور
اس میں ایک صحابی کا ذکر ہے، سیدنا عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، اللہ کی قسم، مال کی تقسیم کے وقت میں بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا۔ میں جن لوگوں کو مال نہیں دیتا وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کو میں مال دیتا ہوں۔ میں تو ان لوگوں کو مال دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے صبری اور لالچ دیکھتا ہوں، اور جن لوگوں میں مال نہیں دیتا ان کو میں اس غنا اور بھلائی کے حوالے کر دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک عمر بن تغلب بھی ہیں۔ عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے بارے میں یہ تعریفی الفاظ سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کی قسم اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو بھی اتنی فرحت اور لذت اور خوشی حاصل نہ ہوتی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں جنہیں نہیں دیتا وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، اور obviously ان کے دل میں جو غنا ہے، جو بھلائی ہے، میں اس کے حوالے ان کو کر دیتا ہوں، اور یہ اللہ نے ان کے دل میں رکھی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مال ویلیو ہی نہیں کرتا۔ اور جن لوگوں کو میں دیتا ہوں تو ان کے دلوں میں بے صبری اور لالچ ہے، تبھی میں ان کو دیتا ہوں۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بتا دی، اور آپ دیکھیں کہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز ون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر یہ بتایا کہ منافقین اپنی اصلاح کر لیں، بڑے ہی خوبصورت انداز میں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھروسہ اور اعتماد کریں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے جو تمہیں دے رہا ہے اس پر قناعت کریں، صبر شکر کریں، اور ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کریں۔ ایکچولی منافقین کو اس آیت میں توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہ باتیں منافقین بھی کہہ سکتے ہیں، حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ۔ اب یہ باتیں منافقین کب کر سکتے ہیں؟ جب وہ اپنے ایمان کو خالص کر لیں۔ ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا اس طرح سے کہنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، جب تم ایسی بات کہو گے کہ تمہارا اچھا ہو جائے گا۔ تو ان کو بھی اصلاح اور توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ دیکھیں جب تک انسان زندہ ہے نا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے ایمان والوں کی رہنمائی بھی ہے، اور منافقین کو اس آیت میں توبہ کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہو انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے، یعنی ہمیں جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ تو آج ہم اپنے اس لیسن کو یہیں تک ہی رکھیں گے، اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم
ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. دیکھا جائے تو ان تمام آیات میں منافقین کا ہی ذکر ہے، اور سورہ توبہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ منافقوں کے حال کھولنے والی ہے. جو بھی منافقین کی صفات ہیں اس کو کھولنے والی ہے، اور بہت زیادہ ان آیتوں میں منافقین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے. اگر آپ یہ کر سکیں کہ جیسے جیسے ہم آیات پڑھتے جا رہے ہیں آپ منافقین کی صفات کی ایک لسٹ بناتے جائیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں کہ کہیں ہم میں تو منافقت نہیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی ایک اور تلاوت ہم ان آیات کی سنتے ہیں. قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں وہ واضح ہیں الحمدللہ.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں سچا ایمان والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو منافقت سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.